غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل وفا نہ ملا۔ سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تجزیہ ود سمام میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمام عباسی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے دست خاکی کو کل پاکستان میں لایا جا چکا ہے، اور اس وقت ان کی فیملی پہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اور جو ان کی احساسات ہیں اس نے پورے پاکستان کو اس وقت غمگسار کر دیا ہے۔ اور کل 2 بجے ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اس ساری صورتحال میں جہاں پورا پاکستان اس وقت غم کے عالم میں ہے، وہاں کچھ سیاسی بیانات ایسے بھی ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسانیت اس معاشرے میں رہی بھی ہے یا نہیں۔ جی میں بالکل بات کر رہی ہوں مریم بی بی کے ٹویٹ کی، جو کہ کل انہوں نے ٹویٹ کیا ان کی موت پر۔ اس تمام تر صورتحال میں بھی کچھ سیاسی بیانات ایسے ہیں کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا انسانیت اس معاشرے میں رہی بھی ہے یا نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب حماد حسن نقوی صاحب اور مس اسما بشیر۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس سب سنیریو کو کیسے دیکھتے ہیں، ان سیاسی بیانات پہ ان کی کیا رائے ہے، اور جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اسے یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب حماد حسن نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے شو میں۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو کہ آپ نے موقع دیا کہ اس موقع پہ جب پورا پاکستان، پوری قوم، پورا ملک رنجیدہ ہے، اس موقع پر کچھ نام نہاد سیاستدان جن کو کسی بھی صورت اس قوم کی، اس ملک کی فکر نہیں ہے، اور وہ اس موقع پر بھی اپنا سیاست کارڈ کھیلنا نہیں بھولے۔ جبکہ آپ انہی کو دیکھیں تو پچھلے 1 دن پہلے انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو ہندو برادری ہے وہ پاکستان میں اقلیت میں موجود ہیں، انہیں اپنی خوشیاں منانے کی بالکل اجازت ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مسلم کو حق ہے، اسی طریقے سے کرسچن کو، ہندو کو، یا باقی جتنی بھی منیارٹیز ہیں۔ لیکن اس موقع پر جب پورا پاکستان رنجیدہ تھا، پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ دیوالی ہمارے ان برادران نے نہ منائی ہو، لیکن یو کے اندر ایک ایسا شخص جو پاکستان سے مفرور بھی ہے، پاکستان کو مطلوب بھی ہے، اور اس کی پارٹی یعنی کہ PMLN اس وقت برسر اقتدار ہے، لیکن انہوں نے یہ دیوالی منائی اور اس بات کا بتایا کہ ہمیں آپ لوگوں کی بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ ایک جرنلسٹ، صرف ایک جرنلسٹ نہیں تھا، اس کو آج سے کچھ دن پہلے یا کچھ ماہ پہلے پاکستان سے تھریٹ تھے، ایک باقاعدہ طور پہ نام لیا جا رہا تھا کہ کوئی افغانستان کا کوئی گروپ ہے جس نے تھریٹ کیا ہے، اب اس کے پیچھے کون ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ ہماری جو پاک آرمی ہے ان کی طرف سے بھی ایک مطالبہ آیا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بلکہ ہائی لیول کا، یعنی کہ جس کو مکمل طور پہ عبور حاصل ہو اور اسے مکمل طور پہ وہ اتھورائزڈ ہو، اور وہ جا کے اس کی تحقیق کرے، اور جو بھی اس کے پیچھے محرکات ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ویسے تو جو ہمارے اس ٹائم کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی وہاں سعودی عرب بیٹھ کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، لیکن کیا واقعی وہ جوڈیشل کمیشن اتنا با اختیار ہوگا؟ کیا وہ واقعی وہ رپورٹس دے گا یا نہیں دے گا؟ اب میں بات کرتا ہوں جو کوسچن آپ نے مجھ سے ریز کیا ہے کہ مریم نواز کی طرف سے۔ مریم نواز نے جی بالکل ایک ٹویٹ کا حوالہ دیا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب نے، یعنی کہ جو شہید ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ مطلب ان کے جب وہ بیمار تھیں، ان کی والدہ یا جو نواز شریف صاحب کی مسز ہیں، تو اس وقت یہ کہتے رہے کہ وہ پارسل کیا، بلکہ نواز شریف کی والدہ کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ وہ پارسل کیا، جبکہ ان کا ایسا کوئی ٹویٹ نہیں ملا۔ سوشل میڈیا پہ فیک بنا کر ان کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جویریہ صدیقی کے نام سے غالباً ان کی مسز ہے مسٹر جو ابھی شہید ہوئے ہیں ارشد شریف صاحب، جی تو انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا کہ میں نے بھی آپ کو دعا دی تھی، اس پہ غم کا وہ کیا تھا، اور جب وہ بیمار تھی تو ارشد شریف صاحب کی طرف سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جلدی گیٹ ویل سون، یعنی کہ جلدی اللہ آپ کو ریکور کرے۔ لیکن اس موقع پر بھی مریم صفدر اوان کی طرف سے اس طریقے کا جو بیان تھا وہ واقعی، یعنی کہ اور جو ان کے کیمپ کے صحافی لوگ ہیں، حامد میر ہو گیا، منصور خان ہو گیا، ان سب نے مریم نواز کی مطلب اس بات کو سخت مذمت کی ہے۔
تو ہم سب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پروگرام آپ کے پروگرام کے طفیل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، ہمیں جب ایسا ایک واقعہ ہو گیا تو مر جانے کے بعد تو یقیناً بندہ اپنا قتل بھی معاف کر دیتا ہے. تو فی الحال آپ اس حوالے سے مطلب جو بھی ہے ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے نہ کریں، بلکہ اچھے طریقے سے آپ واقعی اگر پاکستان کی لیڈر ہیں تو آپ پاکستان کی لیڈر بن کے سوچیں، نہ کہ ایک سیاسی بیان دے کے اور آپ اپنے خلاف پوری ایک فوج آپ نے پیچھے کروا دی. شکریہ. بالکل صحیح کہا سر آپ نے کہ اس وقت پورا پاکستان اس چیز کی مذمت کر رہا ہے. ایک غم کا عالم ہے جو کہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں انسانیت کی ترغیب دیتا ہے، اخلاقیات کی ترغیب دیتا ہے، تو بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ پہلے اس کی کافی ڈیٹس وغیرہ بھی آ رہی ہیں، ڈیلے بھی ہوتا آ رہا ہے اس میں، لیکن ابھی ارشد شریف صاحب کی موت کا جو واقعہ ہوا ہے جس سے وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوئے ہیں، انہیں بھی ایک دھچکا لگا ہے اور انہوں نے بھی اپنا اس پہ بیانیہ رکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا. تو آپ اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لانگ مارچ آپ کی نظر میں اس وقت جو ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کے کیا مطالبات ہیں، کیسے اس کو سارا پروسیس کیا جائے گا؟ جی سیماب، جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ اس قتل سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. قتل یہ مطلب ابھی بعد میں ہوا ہے. خان صاحب پہلے ہی آج سے 4-5 روز پہلے ان کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بڑا کلیئر بتایا تھا کہ میں اسی اکتوبر کے اینڈ میں لازمی لانگ مارچ کروں گا. یہ ان کی ایک جی میرا کہنے کا مقصد جسٹ یہ ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک ڈیٹ نہیں تھی. ہاں اسپیسیفک ڈیٹ نہیں تھی، ایگزیکٹلی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں تھی اور وہ ہونی بھی نہیں تھی. اور خان صاحب نے یہ کسی کو بھی نہیں بتایا ہوتا. ان کے جو بہت قریب، انتہائی قریب جو ان کے رفیق تھے، ان کے دوست تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا. بلکہ اکثر جگہوں پہ ان پہ یہی یعنی کہ صحافیوں کی طرف سے بات کی جاتی تھی کہ آپ لانگ مارچ ڈر رہے ہیں، لیکن ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ خان صاحب کو پتہ ہے، وہ نہیں بتا رہے اور نہ وہ بتائیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کے خلاف اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے یا ان کے کچھ اور لوگوں نے اتنا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا کہ ان کی ہر ایک چیز ریکارڈ ہوتی ہے. وہ جو بات اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایون کہ یعنی کہ آپ جو ان کی جو چیئرمین سیکٹریٹ ہے یا وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو پل پل کی خبر دوسرے مقامات تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ بالکل ہر چیز اپنے یعنی کہ دماغ میں رکھی. یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی تھنک ٹینک ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا دوست ہو جس سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہوں، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کے. ہوا یہ کہ کل انہوں نے پشاور کا دورہ کیا. پشاور انہوں نے وکلاء کنونشن سے بھی کرنا تھا، شاید 1-2 یونیورسٹیز میں بھی جانا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا. یہ ان کی کل کی روٹین تھی. لیکن کل ایسا ہوا کہ اچانک وہ پشاور سے لاہور نکل گئے، اور لاہور میں جا کے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ دی. اب یہ جو مارچ ہے یہ 28 کو نکلے گا لاہور سے، اور 4 تاریخ کو 4 نومبر کو اسلام آباد میں پہنچے گا. باقی یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں، دیکھیں احتجاج کرنا، اپنے مطالبات گورنمنٹ سے یا مقتدر حلقوں سے، میں بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں، ان کے سامنے رکھنا یہ ہر ہمارے پاکستانی یعنی کہ شخص کا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں آ کے کھڑا ہو کے پارلیمنٹ کے سامنے اپنا کوئی حق مانگوں گا تو مجھے آزادی ہے. اسی طریقے سے آپ کو آزادی ہے، اسی طریقے سے ہر کسی کو آزادی ہے. تو خان صاحب انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی اس ٹائم گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا. اور بات بھی ایسے دیکھیں، ذرا آپ خود دیکھیں، اپنے ہمارے ویورز بھی اس چیز کو بتائیں کہ ایک شخص کے پاس 155 ایم ایل اےز ہیں اور ایک 85 سیٹس والا بندہ اس ٹائم پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. تو یہ پاکستان میں یعنی کہ جو اکثریت ہے اس کو تو نہیں دیکھا جا رہا، یہ تو خود سے سلیکشن کی گئی ہے. وہ کس طریقے سے کی گئی ہے یہ سارے لوگ یعنی عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. یہ کسی اور چیز کو عزت دی گئی ہے، عوام کو اور عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی. خان صاحب یہ کہتے ہیں بالکل آپ آئیں، آپ بیٹھیں اس مسند پہ بیٹھیں، لیکن الیکشن کے بعد اگر آپ جیتتے ہیں تو. اور خان صاحب نکلے ہوئے ہیں، یہ جو مطالبات ہیں وہ مطالبات ڈیفینیٹ سی بات ہے صرف ایک الیکشن کا، کوئی حکومت کو پلٹنے الٹنے نہیں آ رہے. انہوں نے کہا میں ریڈ زون میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے اپنا ورژن بڑا کلیئر دیا کل میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ یہ جو وہ حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اگر ان کا یہ ایک مطالبہ الیکشن والا بھی ہو جاتا ہے تو اٹ مینز کہ ان کے سارے مطالبات ہو گئے ہیں. چلیں، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پرامن احتجاج کیا جائے گا. ایگزیکٹلی.
بالکل حماد، اگر آپ کے بیانیے کو ہم یہاں پہ سم اپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پررنگ احتجاج کرے گی اور اپنے بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے لائے گی، عوام کے سامنے لائے گی اور اس پہ کام کرے۔ بس اسما، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی کہ مریم صفدر کے بیان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس سب کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہ جو بیانیہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس موقع پہ ایک پاکستانی لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کا بیانیہ دے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرنا چاہوں گی اس کو، بٹ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو چھوڑیں۔ وٹ وی آر ایکسپیکٹنگ فرام دس وومین، اس سے ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا بیان دے گی؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ کبھی بھی مقتول کے لیے آ کے تعزیت اور ایسے کلمات نہیں کہے گا۔ انہوں نے جشن منانا تھا جو انہوں نے منایا، وہ سب نے میڈیا پہ دیکھا ہے لائیو، تو انہوں نے ان سے جو ایکسپیکٹ تھا انہوں نے وہی کام کیا، تو جو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ بالکل ناظرین، اس وقت جو بھی چیز میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے یا جو ان کی طرف سے ٹویٹس آ رہے ہیں وہ ایک پاکستان کے لیے ایک انتہائی شرمناک بات ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ ایک لیڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی موت پہ سیاست کرے۔ اگر ان کے والدہ کے ٹائم پہ اگر کسی نے کیا بھی ہے اور اگر آپ بدلے میں وہی ایک چیز سیم کر رہے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی بٹ کیا ہی نہیں ہے یہ، دیٹس میٹر مور۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سم ہاؤ دیکھیں سیاست ہے، سیاست میں ہر طرف سے چیزیں، بٹ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر لازمی اگر وہ کسی کا ری ٹویٹ کر رہی ہیں، اگر وہ واقعی ایک لیڈر کہلانا چاہتی ہیں خود کو تو ان کا کام ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کریں کیا ایک بندے نے ٹویٹ کیا تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بالکل یہ میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ اگر ایک برا ہے اور آپ بھی برے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دونوں میں فرق نہیں رہتا۔ ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا رہے اور یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے ایک پرامن لانگ مارچ رہے، پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بات نہ آئے اور پرامن طریقے سے سارے مطالبات اور جو ایک پاکستان کا حق ہے آزادی کا وہ اسے دی جائے۔